نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اگر اجازت تو تھوڑا اسی کا مفہوم آیت کا بیان کریں. یہ آیت ہے سورہ تحریم کی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ توبہ کے متعلق ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو توبو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. توبہ کیسے کرنی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چلتے پھرتے جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ توبہ. فرمایا اس طرح توبہ قبول نہیں. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، بلکہ سچی توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. تو جو توبہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی 4 چیزیں جو ہے وہ شرط ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، فوراً ان سے الگ ہو جائے، فوراً ان کو ترک کر کے دور ہو جائے. جیسے ہم اندر آئے اور یہاں بیٹھ کے توبہ کرنی ہے تو جتنی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، سارے باہر رکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور توبہ کرے. اور دوسرا، جو گناہ ہو چکے، جو غلطیاں ہو چکی، ان پر ندامت ہو، اور ندامت آنسوؤں کے ساتھ بھی ہو اور دل کے ساتھ بھی ہو کہ یا اللہ جو میں نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا وہ تیری یاد کے بغیر گزارا، غفلت کے اندر گزارا، اس کے اوپر میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب آ گیا، گناہوں سے بھی الگ ہو گیا اور ندامت بھی ہو گئی، اور اب جو ہے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرے. اگر لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں، ان کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا ہے، کسی کا مال لیا ہے، تو ان کے حقوق ادا کرے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئے اور زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ خیرات نہیں کیا، ان سب کی بھی تلافی ہو. قضا نمازیں ادا کرے، قضا روزے ادا کرے. اور یہ بھی اگر اتنی ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، تو پھر ان کا فدیہ دے. تو یہ جو ہے وہ توبہ کے لیے یہ بنیادی شرائط ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور ندامت کے ساتھ آنسو بہائے. اور اللہ کے نبی کا جو ہے وہ ارشاد ہے ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو برسنے والی ہو، جن سے آنکھوں کے اندر سے آنسو برسیں. اور آنسوؤں کی بھی جو ہے وہ 4 قسمیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان نادم ہے، شرمندہ ہے، اور جب زندگی گناہوں کے اندر گزری تو گناہ کرتے کرتے انسان کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی نہیں آتے. یہ آنسو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آنسو گرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی یاد کے اندر اللہ کے خوف سے رونا آ جائے. تو جو انسان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو توبہ کرے وہ روئے اللہ کے سامنے، اور جس کو رونا نہیں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رونے جیسے والی شکل بنا لے. اور جب رونے جیسے والی شکل بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رونے جیسے والے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اس طرح روئے، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. اور یہ جو رونا ہے
آنکھوں سے آنسو نکلنا ہے تو بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ شاہ حکیم اختر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے جو شیخ تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے دعا مانگتے تو ان آنکھوں کے آنسو نکلے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو جس جس جگہ پر وہ آنسو لگیں گے اللہ وہاں جہنم کی آگ نہیں لگائے گا۔ تو انسان روئے اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ جس کی آنکھوں سے یہ جو مکھی ہے اس کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ تو یہ رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ پلکوں کا ایک بال آئے گا۔ جس وقت کوئی انسان کسی کی سفارش نہیں کر رہا ہوگا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو یہ پلکوں کا آنکھوں کا جو ہے وہ بال اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا، یا اللہ میں اس بندے کا سفارشی ہوں اس لیے کہ یہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے رویا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، یا اللہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ اس جو ہے وہ پلکوں کے بال کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندے کی بخشش فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی میرا بندہ آئے اور مجھ سے جو ہے وہ مانگے، توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ اور تو فرمایا یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے کہ جب تک انسان کے اوپر غرغرے کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، یعنی موت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا بندہ کسی وقت بھی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی معافی کو قبول فرما لوں اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جیسے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چھوٹی 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 نیکیاں کر کے، جیسے ہم نے اوپر آنا ہے تو سیڑھیوں سے ایک ایک قدم چڑھ کے اوپر پہنچے ہیں، اب ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹ اوپر چلیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان جب چھوٹی 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 نیکیاں کرے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا، اور اگر نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی کوشش کرے گا ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو تہجد گزار بھی بنائے گا۔ اور ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ ہے کرنی، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے ہم کچھ حاصل کر کے لے جائیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں حضرت جیسے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر اللہ نے بے شمار کرم کیا، اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا رضی اللہ عنہ، لیکن ان کو جو سب کچھ ملا ہے وہ حضور کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ملا ہے کہ حضور کے قریب بیٹھے اور حضور سے علم حاصل کیا اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اللہ نے نسبت کی وجہ سے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ تو یہ نسبت ہے کہ یہاں آتے ہیں تو یہاں ہم دل کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ پورے بدن کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے دو چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہڈی نہیں رکھی، زبان ہے، دل ہے، دونوں نرم بنایا۔ اللہ نے دونوں نرم بنائے کہ ان کے اندر لچک ہے، ان کو سخت نہیں کرنا ہے، ان کو نرم ہی رکھو گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ اور جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کے لیے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کسی احکام کے بارے میں یہ کثیرہ کا لفظ نہیں آیا، نماز پڑھو، اللہ نے احکام بیان فرمایا، دن میں 5 نمازیں، اگر ہمت ہے توفیق ہے تو پھر نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، لیکن آپ کے اوپر 5 ہی نمازیں فرض ہیں، انہی کو ادا کرو۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے اور حج زندگی میں ایک بار ہے، صاحب استطاعت کے اوپر ہے۔ لیکن جو ذکر ہے اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کو کثرت کے ساتھ کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آتے رہو بزرگوں کے پاس، سیکھتے رہو اور سیکھ کر کے ذکر کرتے رہو، اور اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز کے لیے تمام کی ضرورت، وقت کی ضرورت، وضو کی ضرورت، اور ہر چیز کی جو ہے وہ چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی خیال نہیں۔ وضو ہے تب بھی کرو، وضو نہیں ہے تب بھی کرو، بیٹھے ہوئے پھر بھی کرو، چلتے ہوئے پھر بھی کرو، اور یہاں تک کہ رات کے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اس کو جتنا کثرت کے ساتھ کرو انسان کو کامیابی ملے گی۔
تو یہاں جو ہم آتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے کہ حضرت نے غیبت کے متعلق فرمایا تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو قبریں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشاب کے اندر بے احتیاطی کرتا تھا اور پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، ایک تو عذاب قبر اس وجہ سے اس کو ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو ہو رہا ہے، یہ جو غیبت کے اندر مبتلا تھا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر کیا ہے؟ بہتان ہے، اس کے اندر ایک برائی ہے نہیں، آپ اس کے پیچھے، اور یہ انسان اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ انسان دوسرے کے بارے میں تو تب کہے جب خود کمپلیٹ ہو، خود مکمل ہو، ہم خود ہی کچھ نہیں تو دوسرے کے بارے میں کیا تبصرے، کیا دیکھا؟ جب اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جانا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جانا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کم سے کم اپنے آپ کو تو پہچان لے کہ اللہ نے انسان کو کیا پیدا کیا اور انسان کیا ہے، اپنی تخلیق پر ہی غور کر رہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں اور میں کیا ہوں۔ انسان اپنے، اور حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ علی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ وقت بھی اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم یہاں جو وقت نکال کے آتے ہیں اور کرایہ بڑا خرچ کر کے آتے ہیں تو یہ وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے، آنا جانا ثواب کے اندر شمار ہو رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، آپ سے یہی عرض ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آتے رہیں، جڑے رہیں، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں ان بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح، ہمارے تو اعمال کمزور ہیں، وہ اعمال نہیں، وہ نمازیں نہیں، وہ اخلاص نہیں، لیکن ہم جب ان کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ جو ہے وہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین کی مختلف کیٹیگری، ایک اے سی ڈبہ، ایک نان اے سی ڈبہ، ایک بالکل پیچھے، جب ٹرین چل پڑتی ہے تو اے سی والے بھی اپنی منزل پہ پہنچیں گے، دوسرے بھی، اور جو آخر والے ہیں وہ بھی پہنچیں گے اپنی منزل مقصود تک، وہ ٹرین پہنچائے گی، اس لیے کہ انجن کے ساتھ لگے ہیں نا، جب انجن کی پاور ان کو مل رہی ہے تو وہ چل رہے ہیں، وہ رکیں گے نہیں، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم جائیں گے، ہمارے اعمال تو کچھ نہیں، ہمارے اعمال تو کمزور، لیکن ان جیسے اللہ والوں کے ساتھ جب جڑے ہوئے ہیں، جب اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا تو ان کی برکت سے ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اللہ رحم فرمائے گا، اور اللہ جنت کے اندر ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو ان اہمیت کو سمجھیں کہ ان اللہ والوں کی کیا اہمیت ہے، اور یہ رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں تو ہم پتہ ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہے وہ ہمارے اندر برائیاں ہیں، اور یہ نفسہ نفسی کا دور ہے، ہم تو کسی کو یاد نہیں کرتے، دعائیں کہتا بھی ہے لوگ تو نہیں مانگتے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر، جب کوئی آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے تو اب اس کے لیے دعا لازم کریں، اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ دوسروں کے لیے دعا مانگے، اللہ آپ کی ضرورت کو پورے کرے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ سے گزارش یہی ہے کہ بس جو ہے وہ ان اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہاں سے جو کچھ حاصل کر کے جائیں اس کو جو ہے وہ عمل کرنے کی بات جو ہے وہ عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔